ابن العربی کی لائبریری سے فرزین شیخ الاکبر محی الدین محمد ابن العربی الطائی الخاتمی اندلسی کی کتاب 101 حدیث سے ہم آگے پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شراکت داری اور شریکوں سے بے پرواہ ہوں، لہٰذا جس نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ عمل میرے لیے نہیں بلکہ اسی کے لیے ہوا جسے شریک ٹھہرایا گیا۔ اس کا خلاصہ اس حدیث کا شیخ الاکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ وجود میں شراکت داری درست نہیں، کیونکہ وجود حق کی صورت پر ہے، حق کا کوئی شریک نہیں بلکہ وہ واحد الواحد۔ شراکت داری تو کسی مصدر سے صادر ہوتی ہے، لہٰذا شراکت داری کی اس آگاہی کو سمجھ کیونکہ مشکل ہے اور میرے سوا کسی سے یہ باتیں سنیں۔ یہ نکتہ سمجھنا ضروری ہے کہ واجب الواجد واحد ہے، یعنی حق سبحانہ تعالیٰ اور تمام ایجابی صفات وجود سے ہے۔ اب جب کسی غیر کا ذاتی عین وجود ہی نہیں تو وہ ان میں سے کسی بھی ایجابی صفت میں اس واحد سبحانہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی مقام پر شیخ فرماتے ہیں کہ اس کو غور کرنے والے نے اس کا یہ قول نہیں سنا، شراکت داری میں موجود شریکوں سے بے پرواہ ہوں، پس جس نے کسی عمل میں میرے علاوہ کسی کو شریک کیا تو میں اس عمل سے دستبردار ہوں، اور یہ عمل اسی کا ہوا جس کو شریک کیا گیا ہے۔ اس ذات نے یہ تو نہیں کہا کہ شراکت داری درست ہے اور نہ یہ کہا کہ شریک موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شریک یہاں شراکت کا مطلب ہی درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی غنی بل ذات نہیں۔ شریک تو تو نے ٹھہرایا ہے، حقیقت میں تو کوئی شراکت نہیں، کیونکہ حکم تو اسی ایک کا ہے۔ جب حکم اسی ایک کا ہے تو نسبت بھی اسی ایک کی جانب ہونی چاہیے۔ اصل ہمارا گمان اور خیال شریک تخلیق کرتا ہے، حقیقت میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی خیال اور گمان کی بدولت ہمارے اس عمل سے برات کا اظہار کر کے یہ اسی گمان اور خیال کے حوالے کر دیتا ہے جس نے شریک کیا۔